رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عقیدے کے درس میں ہمارا عنوان بیان زمانہ کو برا بھلا کہنا، زمانہ کو گالی دینا، وقت کو، زمانہ کو، دن کو، رات کو، موسم کو، ہوا کو، گرمی کو، بارش کو، سردی کو، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو گالی دینا، یعنی اس کی وجہ سے بارش کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا گرمی یا سردی کی وجہ سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جائے، یا کسی دن، کسی تاریخ کو، کسی مہینے میں، کسی سال، کسی وقت میں جانی یا مالی نقصان ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اس کو، وقت کو، تاریخ کو، دن کو، مہینے کو، سال کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس پر آج تھوڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ جی، کہتے ہیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1، اگر مقصد ہو صرف خبر دینا، اطلاع دینا، مقصد گالی دینا نہ ہو، مقصد ملامت کرنا نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ کہنا کہ آج کے دن کی گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے، ٹھنڈی کی وجہ سے تنگ آ گئے، ٹھیک ہے، بارش کی وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہو گئی، تو اس طرح سے اگر مقصد ہو خبر دینا، اطلاع دینا، تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ جی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا ھذا یوم عصیب، یہ دن بہت سخت ہے، آج کا دن بڑی سختی والا ہے۔ ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کا جو واقعہ، قصہ ہے اپنے قوم کے ساتھ، ہے نا، اور عذاب آنے کا جو واقعہ، تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا یوم عصیب، یہ دن جو ہے نا بڑی سختی کا ہے۔ تو دن کیا ہے؟ ایک وقت ہے، زمانے کا ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ سخت ہے، گویا آپ نے خبر دی، آپ نے اطلاع دی، مقصد دن کو گالی دینا نہیں تھا، برا کہنا نہیں تھا، اور ملامت کرنا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس ناحیے سے زمانے کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ نیت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو نیت اگر صرف خبر دینا ہے، اطلاع دینا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو زمانے کو لے کر اس طرح کی بات کرنے والے کی نیت گالی دینا نہیں ہے، زمانے کو برا کہنا نہیں ہے، ملامت کرنا نہیں، بلکہ خبر دینا، اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہوگا، جیسا کہ لوط علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا، ھذا یوم عصیب، قرآن میں یہ ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، خبر دی ہے نا، آخری زمانہ آئے گا، اس میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، ہے نا، زنا کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ ناحق قتل ہوگا، ہے نا، وقت بہت تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہو جائے گا،
ہے نا. تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں نا جس میں آخری زمانے یا قرب قیامت کا جو زمانہ ہوگا اس میں جو برائیاں ہوں گی، اس میں جو تباہیاں ہوں گی، ہلاکتیں ہوں گی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. ایسا زمانہ آئے گا جس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، ہے نا بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اگر مقصد صرف خبر دینا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نمبر 1 یہ ہوا. نمبر 2، کوئی زمانے کو برا کہے یا زمانے کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اور جملے کہے، مقصد کیا ہو کہ یہ جو شر پہنچا ہے، یہ جو مصیبت پہنچی ہے، یہ جو پریشانی پہنچی ہے، اس کو ایجاد کرنے والا یا اس کو واقع کرنے والا یہ زمانہ ہی ہے، یہ وقت ہی ہے. ٹھیک ہے، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو بارش نے یا سردی نے یا گرمی نے، ہے نا، یا ہوا نے یا آج کے دن نے، تاریخ نے ہی پیدا کیا. اس مصیبت اور پریشانی کا نازل کرنے والا، اس کو پہنچانے والا یہی وقت ہے، یہی زمانہ. تو کوئی اس پیرائے میں زمانے کے بارے میں بات کرے کہ اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا فاعل یہ زمانہ، یہ وقت ہی ہے، یہ بارش، یہ جو ہے ہوا ہی ہے مثال کے طور پر. اس طرح سے اگر کوئی کہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے. کیونکہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ پیدا کرنے والا، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، ہے نا، کوئی نعمت ہو یا زحمت ہو، ہے کہ نہیں، خوشحالی ہو یا تنگحالی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں. لہٰذا کسی وقت میں، کسی زمانے میں، کسی دن تاریخ میں کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی وجہ سے اس زمانے کو، اس وقت کو، تاریخ کو برا کہنا، اور یہ اس کے پیچھے مقصد ہو، نیت ہو کہ اسی وقت، اسی زمانے نے نقصان پہنچایا ہے، اسی نے مصیبت بھیجی ہے، یہی کارگر ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ غیر اللہ کی طرف کی، پیدا کرنے کی نسبت، نقصان پہنچانے کی نسبت. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، شرک اکبر ہو جائے گا. جو زمانے میں حادثات ہوتے ہیں، جو حالات بدلتے ہیں، ہے نا، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہلاکتیں، تباہیاں آتی ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں. اور ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہیں نازل کرنے والا، بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہٰذا اگر کوئی ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، شرک اکبر ہو جائے گا. اللہ شر کو پسند نہیں کرتا، اللہ مصیبت، پریشانی کو پسند نہیں کرتا، ہے نا، لیکن یہ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، لیکن اللہ کی یہ پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو ایسا نہیں کہ خیر جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور شر جو ہوتا ہے تو اس میں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ایسا نہیں. خیر ہو یا شر، دونوں کا خالق اللہ ہے. لہٰذا کسی بھی وقت میں، کسی بھی زمانے، دن، تاریخ میں، ٹھیک ہے، یا کسی وجہ سے، بارش کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے مثال کے طور پہ، یا ٹھنڈی یا سردی کی وجہ سے کوئی مصیبت، پریشانی انسان کو پہنچتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہوا کو یا بارش کو یا دن کو یا رات کو یا وقت یا زمانے کو وہ گالی نہیں دے سکتا، برا بھلا نہیں کہہ سکتا، ہے نا. اور یہ نہیں نیت ہو سکتی، اس کا مقصد ہو سکتا کہ یہی جو ہے نا اس مصیبت اور پریشانی کا فاعل کرنے والا. تو یہ شرک ہو جائے گا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے یہ اس کے خلاف ہے. بنیادی تعلیم اسلام کی کیا ہے؟ کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. خیر ہو یا شر ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو.
नेमत हो या मुसीबत हो, सबका भेजने वाला अल्लाह है। नफ़ा पहुँचाने वाला भी अल्लाह ही है और नुकसान भी अल्लाह ही की तरफ से मुक़द्दर है। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। मुशरिकीन क्या कहते थे? कुफार मुशरिकीन या बेदीन लोग जो दीन को, अल्लाह को नहीं मानते, वो क्या कहते थे कि मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, हमारे लिए बस यही दुनिया ही है, बस दुनिया की ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। आखिरत का इनकार करते थे और कहते थे नमूतु व नहया, यहीं हम आए हैं और यहीं हम फना हो जाएंगे, बस हमें हयात मिली है और हमें मौत वाक़ई होगी और मामला ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं है। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें ज़माना ही हलाक करता है, और हमें ज़माना ही हलाक करता है, ज़माना ही मौत देता है, ज़माना ही हमें फना करता है। तो जबकि इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा क्या है? हयात देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह ही है, लेकिन इन्होंने हिलाकत की निस्बत किसके तरफ? ज़माने की तरफ की। तो ये कुफ्र है, ये शिरक है। कुरान में इसका बयान हुआ है कि ये काफिरों और मुशरिकों का अक़ीदा था, ये उनकी बात थी। लिहाजा मुसलमानों को इस तरह के अल्फाज कहने से बचना चाहिए और इस तरह की नीयत और मकसद नहीं होना चाहिए। जब किसी वक्त या ज़माने में कोई मुसीबत पहुँचे तो ज़माने को या वक्त को इस तौर पर न कहे कि गोया कि वही उसका फ़ाइल है, वही उसका करने वाला है उस मुसीबत और परेशानी का। ये शिरक हो जाएगा, शिरक अकबर हो जाएगा। नंबर 3, कोई ज़माना को इसलिए बुरा भला कहे कि जो कुछ भी होता है इसी वक्त और ज़माने में होता है। जो भी हादसात रूनुमा होते हैं या हालात बदलते हैं या तबाही बर्बादी आती है, मुसीबत परेशानी आती है, तो वो कोई ना कोई दिन होता है, कोई ना कोई रात होती है, कोई ना कोई मौसम होता है, कोई ना कोई वक्त या ज़माना ही होता है ना। तो चूँकि ये मुसीबत परेशानी इस वक्त में आया, इस मौसम में आया, इस वजह से वो ज़माने को बुरा कह रहा है, लेकिन उसका ये अक़ीदा है कि इस मुसीबत और परेशानी का नाजिल करने वाला हकीकत में अल्लाह ही है। उसी ने पैदा किया है इस मुसीबत परेशानी को, उसी ने भेजा है। लेकिन चूँकि इस वक्त में ये मुसीबत परेशानी, ये दिन, ये रात में आई है, तो इस वजह से वो इस वक्त को, मौसम को, दिन रात को बुरा कह रहा है। वो ये समझ रहा है कि मुसीबत भेजने वाला ये वक्त नहीं, ये ज़माना नहीं है, अल्लाह ही है। लेकिन चूँकि इस वक्त और ज़माने में ऐसा उसके साथ हुआ, इस वजह से वो ज़माने को बुरा कह रहा है। तो इसका क्या हुक्म है? ये हराम है, ये भी नाजायज़ है। ये क्या है? हराम है, ये नाजायज़ है, लेकिन ये कुफ्र नहीं है। इससे पहले वाला क्या था? कुफ्र था, शिरक अकबर था, कुफ्र था। लेकिन ये कुफ्र नहीं है, क्योंकि ये मान रहा है कि खालिक अल्लाह ही है, इसका फ़ाइल अल्लाह ही है। ये ज़माना मुअस्सिर नहीं है, कारगर नहीं है, लेकिन चूँकि इस ज़माने में उसे ये मुसीबत पहुँची, इसलिए वो ज़माने को बुरा कह रहा है। तो ये भी हराम है, कबीरा गुनाह है। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसी भी समझ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कुफ्र तक मामला नहीं पहुँचता है। कुफ्र का जो गुनाह है उससे कमतर गुनाह है ये। ठीक है जी। क्यों? तो ये मतलब नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सब्र के ख़िलाफ़ है। इंसान को ऐसे मौके पे सब्र करने की तलक़ीन की गई है और सब्र का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब बयान किया गया है। कि ये समझ लो कि अल्लाह की तरफ से ये मुक़द्दर था, हुआ, अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र करें। सब्र की हमें तालीम दी गई है। तो सब्र ना करके ज़माने को बुरा भला कहना जो है ये गुनाह है। ठीक है, ये सब्र जो वाजिब सब्र है ये उसके ख़िलाफ़ है। ज़माने को बुरा भला कहना क्यों गलत है? ठीक है, क्यों कभी कुफ्र और शिर्क तक मामला पहुंच जाता है, क्यों कभी हराम और गुनाह तक मामला पहुंचता है? इसलिए कि क्यों हम कहते हैं कि ये शिर्क है या ये गुनाह है? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने को बुरा कहने से, ज़माने को गाली देने से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا مت کہو، کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ کیا مطلب اللہ ہی زمانہ ہے؟ یعنی زمانے کے بنانے والا اللہ ہی ہے۔ وقت، زمانہ، دن، رات، موسم، ہے نا، بارش، ہوا، سردی، گرمی، اس کا خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی اس زمانے کے اندر الٹ پھیر کرتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، لہذا زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا مت کہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر فإن اللہ هو الدہر، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں یہ زمانہ برباد ہو گئے، نامراد ہو گئے، زمانے نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ، وہ کر دیا، یہ زمانہ ہی برا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے زمانے کی طرف نسبت نہ کرے، زمانے کے بارے میں اس طرح سے نہ کہے۔ کیوں؟ فإن اللہ هو الدہر، اس لیے کہ اللہ ہی زمانہ ہے، یعنی اللہ ہی زمانہ کا بنانے والا ہے اور زمانے کو بدلنے والا ہے، حالات کو بدلنے والا ہے۔ کفار مشرکین اپنے زمانے میں اس طرح کی باتیں زمانے کے تعلق سے کہا کرتے تھے۔ جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی تھی تو وقت اور زمانے کو اس مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ مشرکین کی روش پر مت چلو، یہ کہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا اور صبر کرو، بس زمانے کو برا مت کہو، کسی طور پر نہیں، نہ اس طور پر کہ زمانہ ہی کارگر ہے، فاعل ہے، نہ اس طور پر کہ اس زمانے میں ہوا ہے اس وجہ سے یہ اس کو برا کہنے کا حق ہے، کسی طور پر زمانے کو برا مت کہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تیسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس حدیث کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، حدیث قدسی نام ہے اس کا، یعنی جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور وہ فرمان قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، حدیث قدسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ یوزینی ابن آدم، مجھے انسان، آدم کا بیٹا انسان تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی زمانے کو بنانے والا میں ہی ہوں، زمانے میں الٹ پھیر کرنے والا میں ہی ہوں، حالات میں تبدیلی لانے والا میں ہی ہوں، میرے حکم سے موسم بدلتا ہے، میرے حکم سے ہوا اور بارش ہوتی ہے نا، مصیبت پریشانی میرے حکم سے آتی ہے۔ تو اگر زمانے کو برا بلا کہتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ زمانہ میری مخلوق ہے، زمانے کا خالق میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات میں تبدیلی لاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زمانے کو برا کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ بعض حالات میں کفر اور شرک تک بھی معاملہ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہا کہ میں ہی زمانہ ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ زمانے میں تدبیر کرنے والا میں ہی ہوں، زمانے کو بنانے والا اور چلانے والا اللہ ہی ہے، یہ مراد ہے اس سے، اللہ زمانہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الدہر جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دہر کس کو کہتے ہیں؟ الدہر مینس زمانہ۔ تو یہاں جو حدیث میں ہے اللہ نے فرمایا کہ انا الدہر، میں دہر ہوں، میں زمانہ ہوں، کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے الدہر؟ نہیں، یہاں پر انا الدہر، میں زمانہ ہوں سے مراد ہے میں زمانہ کا بنانے والا اور زمانے کا چلانے والا ہوں، زمانے میں الٹ پھیر کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے لہٰذا عبد الدہر نام رکھ سکتے ہیں، نہیں، الدہر اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے نام کے طور پر ذکر نہیں ہوا حدیث کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ بطور خبر اور اطلاع کے وقت اور زمانے کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، اس زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے نا، پہلے ایسا ہوتا تھا یا ایسا نہیں ہوتا تھا، یا آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، خبر اور اطلاع کے طور پر اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا۔ اور اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے
کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا گیا حجاج کے بارے میں. حجاج کا جو زمانہ تھا، حجاج بن یوسف کا زمانہ بہت ہی مطلب خطرناک زمانہ تھا، ہے نا. وہ بہت بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف، اور ناحق قتل کیا ہے بہت سارے بے قصوروں کا اس نے، تابعین کا، بہت سارے تابعین کا. اس کی اچھائیاں بھی اپنی جگہ، لیکن اس نے بہت ظلم بھی کیے ہیں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ وقت ہے جس میں حجاج کو حکومت ہے اور اتنا سختی کر رہا ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات سنی ہے، حدیث سنی ہے کہ جو بھی زمانہ بعد میں آنے والا ہے وہ زیادہ برا ہوگا گزشتہ زمانے کے مقابلے میں. لا یاتی زمان الا والذی بعدہ شر منہ، یعنی ابھی جو زمانہ ہے بعد کا زمانہ اس سے اور برا ہوگا. اس طرح کی حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو اس حدیث میں زمانے کو برا کہا گیا نا، کہا گیا، لیکن یہ بطور خبر اور اطلاع کے کہا گیا. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طور پر نہیں کر سکتے کہ زمانہ ہی مصیبت یا پریشانی کا خالق ہے، اس طور پر ہم نہیں کہہ سکتے یہ شرک ہو جائے گا. یا اس وجہ سے زمانے کو برا بلا نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ زمانے میں ایسا ہوا اس لیے زمانہ ہی برا ہے، نہیں. خبر کے طور پر کر سکتے ہیں کہ پہلے کا زمانہ ایسا تھا، ابھی کا زمانہ ایسا ہے، بعد کا زمانہ ایسا ہوگا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے خلاصہ اور یہ ہے تفصیل آج کے درس کا، ٹھیک ہے. کیا ہے، کون بیان کریں گے خلاصہ آج کے درس کا؟ جی ناصر بھائی. آج زمانے کو برا بھلا کہنے کے بارے میں تفصیل تین پوائنٹ میں تفصیل بیان کی گئی ہے. نمبر 1، ہاں زمانہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے 3 پوائنٹ ذکر کیے ہیں. ایک جائز ہے، اور دوسرا شرک ہے، کفر ہے، اور تیسرا حرام ہے. ہاں جائز کون سی صورت ہے؟ خبر کے طور پر، اطلاع کے طور پر زمانے کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا. جی شرک کب ہے؟ زمانے ہی، زمانہ ہی کو وہ یہ سمجھے کہ یہ پیدا کرنے والا، اس مصیبت و پریشانی کا بھیجنے والا ہے، یہ شرک اکبر ہے. اور حرام جو شرک سے کم ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں، اس دن میں میرے ساتھ ایسا ہوا تو اس وجہ سے وہ صبر نہ کر کے اسی زمانے کو یا وقت تاریخ کو برا کہہ کے بھڑاس نکال رہا ہے. تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، گرچہ یہ شرک اور کفر کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی تو کیا کہتے ہیں، زبان جو ہے نا، یہ اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اور کچھ بھی بات انسان بولے تو سوچ سمجھ کے بولے، ٹھیک ہے، کہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں. ایسا نہیں کہ جو زبان پر آ جائے انسان بول دے، اس کی بھی پکڑ ہے، زبان کی بھی پکڑ ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے نا جہنم میں زبان ہی کی وجہ سے لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے. جی لاک کر دی جائے گی. قیامت کے دن جو ہے نا بہت سارے مواقف ہیں. قیامت کے دن جو ہے نا بہت سارے مواقف ہیں، کئی حالات پیش آئیں گے قیامت کے دن. تو بعض حالات، بعض مواقف ایسے ہوں گے کہ جہاں زبان گونگی ہو جائے گی، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، مہر لگا دیا جائے گا. زبان بول نہیں سکتی انسان کی، منہ پہ مہر لگا دیا جائے گا. انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، یہ سب گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا. جی اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن کہ باضابطہ سوال جواب ہوگا، انسان بولے گا، اس سے حساب لیا جائے گا، ہے نا. جھوٹ بھی بولنے کی کوشش کرے گا انسان بعض دفعہ. تو قیامت کے دن مطلب کئی اسٹیج ہیں. بعض اسٹیج ایسے ہوں گے جہاں انسان کچھ نہیں بول سکتا.
اس کے خلاف خود اس کے ہاتھ پاؤں اس کے اعمال گواہ دیں گے۔ کچھ اسٹیج ایسے بھی ہوں گے کہ باضابطہ انسان بولے گا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے اور خاص طور سے کفر اور شرک سے بچنے اور بچانے کی توفیق بخشے، آمین۔